بعض اوقات مصائب اور آلام اور مصیبتیں بھی بندہ مومن پر آتی ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ایک بندہ بڑا خوشحال ہے اور بڑا پرسکون ہے اور دوسرا بندہ مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید جو بندہ پرسکون ہے اور اسے بڑی نعمتیں میسر ہیں، شاید اس پر ہی اللہ نے بلائی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور جو بندہ مصیبت اور آلام میں ہے، امراض کے اندر مبتلا ہے اور پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے، تو شاید اس پر بلائی کے دروازے بند ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ بہت سی احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ رب ذوالجلال جس پر مصائب اور آلام، امراض اور آزمائش جس وقت کسی بندہ مومن پر آتی ہے تو یہ بھی خیر کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ فرما لے، اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بھلائی کا جس کے ساتھ ارادہ کرے، اللہ اسے بھی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ بھلائی کا ارادہ بھی کیا اور پھر مصیبت میں مبتلا کر دیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سبب یہ ہے کہ اللہ دنیا میں اس بندے کو مصیبتوں میں مبتلا کر کے جو دنیا میں اس نے جرم کیے ہیں اس کا کفارہ دنیا میں ہی اس کے گناہوں کا وہ بن جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مرض آ گئی، کوئی مصیبت میں وہ بندہ پھنس گیا، تو ایسا نہیں کہ بلائی کے دروازے بند ہو گئے، بلکہ یہ بھی ایک بلائی کا دروازہ ہے، کھل گیا ہے اس کے اوپر کہ جن جرموں کی سزا اسے آخرت میں ملنی تھی، اللہ نے دنیا میں اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا تاکہ اس کی سزا یہ دنیا میں پا لے، آخرت میں یہ بالکل پاک صاف ہو کر آئے، اور جس گناہ کی سزا اسے کل جہنم میں ملنی تھی اور اس نے وہاں جا کے بھگتنی تھی، دنیا میں ہی اس کی سزا اسے مل جائے تاکہ جب آخرت میں آئے تو اس کے اوپر گناہوں کا کسی قسم کا وبال نہ ہو اور یہ بالکل پاک صاف ہو۔ اس لیے بعض اوقات اس انداز میں بھی بلائی کے دروازے کھلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائش کے اندر اور مصیبت کے اندر مبتلا کرتا ہے۔